آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قابل احترام بھائیو اور دوستو، صحیح بخاری کے پچھلے درس میں کچھ اہم مسائل پڑے تھے جن کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ، اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کفر کی دو اقسام. سب سے پہلے کون سا بتلائیں گے کہ کفر کی دو اقسام کون سی؟ ہاں جی، کفر اکبر اور کفر اصغر. اب سامنے سے کوئی صاحب بتلائیں کہ کفر اکبر سے مراد کیا ہے؟ سامنے سے، میرے سامنے جو حضرات ہیں ان میں سے کوئی صاحب بتلائیں. ہاں جی، کفر اکبر ہوتا کیا ہے؟ آپ ہی بتائیں، کفر اکبر ہوتا کیا ہے؟ نہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ کفر اکبر کیا ہوتا ہے؟ جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہاں جی، اس کی کوئی مثال جس کا آپ نے بتایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، یہ کفر اکبر ہے. یہ بہت بڑا کفر ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہاں جی، شرک بھی اسی طرح سے، شرک کی وجہ سے بھی انسان کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو شخص شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک بناتا ہے، تو وہ کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے، ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے. یہ کفر اکبر ہے. کفر اکبر کیا ہے؟ جی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہاں جی، اس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہے. اور اس کی کئی صورتیں ہیں، کئی مثالیں اس کی، جیسے کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا. ہاں جی، اور کوئی مثال اس کی، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا. یہ بھی کفر اصغر ہے. یعنی کافروں والا عمل. مسلمان کو قتل کرنا، یہ بھی اسی طرح سے. رمضان کے روزے نہ رکھنا، صرف رمضان کے روزے کی فرضیت کو مانتا ہو لیکن رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو، تو یہ اس کا عملی کفر ہے. تو مہم خلاصہ یہ ہے کہ کفر دو قسم کا ہے، کفر اکبر اور کفر اصغر. اس کے بعد ہم آتے ہیں نفاق کی طرف. ہم نے کہا تھا کہ نفاق بھی دو قسم کا ہے، ایک ہے نفاق اکبر اور ایک ہے نفاق اصغر. نفاق اکبر سے مراد کیا ہے؟ نفاق اکبر، اور اس کی وجہ سے بھی انسان دائرہ سے خارج ہو جاتا ہے.
کیونکہ نفاق اکبر جو ہے اس کے تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ جس نے اپنے دل میں اپنے عقیدے میں کفر چھپا رکھا ہے وہ منافق اکبر ہے۔ یہ جو نفاق اصغر ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ، یعنی دل کے اندر تو اسلام ہے، عقیدے کے اندر اسلام ہے، اسلام کی محبت پائی جاتی ہے، لیکن وہ اس کے عمل کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک شکل جو ہے وہ وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، ہاں جی، گالی گلوچ کرنا، خیانت کرنا۔ تو یہ بعض نشانیاں ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں ایک بات عرض کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر کسی شخص کے اندر منافق کی ان 4 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ہو، مثلا وہ جھوٹ بولے، یا مثلا وہ وعدہ خلافی کرے، یا وہ امانت میں خیانت کرے، یا وہ جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرے، تو کیا اس کو منافق کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا، اس کو منافق نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو لوگ اس طرح جلد بازی کرتے ہوئے کسی شخص کا جھوٹ سن کر اس کو منافق کہہ دیتے ہیں، یا اس کی وعدہ خلافی کو دیکھ کر اس کو منافق کہہ دیتے ہیں، یا اس کی خیانت کو دیکھ کر اس کو منافق کہہ دیتے ہیں، یا اس کی زبان سے گالی گلوچ سنتے ہوئے اس کو منافق کہہ دیتے ہیں، تو جو منافق کہنے والے ہوتے ہیں وہ غلطی پر ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ منافق کہنا کسی کو یہ بہت بڑی بات ہے، تو کسی کو اس کا منافق نہیں کہنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے اندر منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یا یہ تیرا جو عمل ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا اور گالی گلوچ کرنا، یہ جو تیرا عمل ہے یہ منافقوں والا عمل ہے، یہ منافقوں کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، لیکن اس کا منافق آپ کسی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ دل کے اندر نفاق پایا جاتا ہو، کہ دل میں وہ کفر کو چھپا رکھا ہو اور زبان سے وہ اسلام ظاہر کرتا ہو، یا پھر یہ ہے کہ یہ جو 4 نشانی ہیں، جس شخص کے اندر یہ 4 نشانیاں جمع ہو کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ گالی گلوچ کرتا ہے، اور ہمیشہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور امانت کی خیانت کرتا ہے، تو وہ شخص یقیناً منافق۔ آخری جو حدیث ہمیں پڑھی تھی پچھلے درس میں، اس حدیث کا مفہوم آنا ہے چاروں خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ یقیناً آپ منافق ہیں، لیکن پھر بھی اس کا کیا بتا رہا تھا؟ ہاں بالکل صحیح۔ چلیں شکر ہے کہ کچھ دوستوں کو یاد تو رہا نا کہ میں ایک بات بتا رہا تھا پھر میں نے روک دیا اذان کی وجہ سے، ورنہ زیادہ تر لوگوں کو یاد نہیں ہوگا۔ تو وہ اصل جو میں بات کر رہا تھا وہ بڑی اہم بات تھی، وہ یہ تھی کہ جو شخص بھی وعدہ خلافی کرے، ہر اس شخص کو جو وعدہ خلافی کرے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے اندر نفاق کا عمل ہے، نفاق کی نشانی ہے، نہیں۔ یہ نفاق کی نشانی تب ہے جب 2 شرطیں ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو وعدہ کرے وہ خیر کا وعدہ ہو، خیر کے کسی عمل کا وعدہ ہو، خیر کے یعنی نیکی کے متعلق کسی عمل کا وہ وعدہ کرے، شر اور برائی کے متعلق وہ وعدہ نہ کر رہا ہو، کیونکہ اگر وہ شخص شر اور برائی کے متعلق کوئی وعدہ کر رہا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کرنا تو ضروری ہو جاتا ہے، اس کی وعدہ خلافی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کوئی شخص اپنی اولاد سے وعدہ کرے، اپنے بچوں میں سے کسی بچے سے وعدہ کرے کہ بیٹا اگر تم امتحان میں پاس ہو گئے تو میں تمہیں فلاں چیز لے کے دوں گا، وہ فلاں چیز وہ ہو جس کے اندر برائی ہو اور اس کا استعمال خالصتاً برائی کے لیے ہو، مثلا گانے اور موسیقی کے آلات۔ اگر وہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم پاس ہو گئے اپنے امتحان میں
تو میں تمہیں گانے اور موسیقی کے فلاں آلات لے کے دوں گا۔ اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں، اس وعدے کی خلاف ورزی کرنی ضروری ہے۔ یہ واجب ہے آپ پر کہ آپ اس وعدے کی خلاف ورزی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ برائی کا وعدہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے یا کسی شخص سے آپ برائی کا وعدہ کر رہے ہیں، تو برائی والا کام کرنا تو ویسے درست نہیں ہے، تو اس وعدے کو پورا کرنا بھی درست نہیں ہے، لہذا اس وعدے کی خلاف ورزی کریں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو وعدہ کر رہا ہو وہ وعدہ کسی اچھے نیک کام کے متعلق ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کر رہا ہو تو وعدہ کرتے ہوئے اس کے دل میں نیت یہ ہو کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا، میں نے یہ پورا نہیں کرنا۔ جیسا کہ کئی لوگ وعدہ کرتے ہیں اور پہلی گھڑی سے ہی جیسے ہی وہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت سے ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ چلو وعدہ تو کر دیتا ہوں لیکن پورا نہیں کروں گا میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلی گھڑی سے جب وہ وعدہ کر رہا ہے اس کے دل میں یہ ہے کہ میں انشاءاللہ یہ وعدہ پورا کروں گا، اخلاص نیت کے ساتھ وہ اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر اگر وہ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا تو یہ نفاق نہیں ہوگا۔ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ نفاق تب ہوگا جب وہ پہلی گھڑی سے ہی وعدہ کرتے ہوئے ہی یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ لیکن جو شخص صدق کے دل کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، نیت یہ ہے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، لیکن کسی عذر کی بنا پر اگر وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی منافق کی نشانی ہے، نہیں۔ تو یہ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کسی اچھے کام کا وعدہ کر رہا ہو اور کسی برے کام کا وعدہ نہ کر رہا ہو۔ اگر کسی برے کام کا وعدہ کرے گا تو اس کی تو خلاف ورزی کرنا ویسے بھی ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پہلی گھڑی سے ہی جب وہ وعدہ کر رہا ہے اس وقت سے ہی اپنے دل سے وہ یہ نیت کر لے کہ میں نے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے، تو تب یہ نفاق کی نشانی ہوگی۔ ورنہ اگر وہ پہلی گھڑی سے یہ نیت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا انشاءاللہ، پھر اگر وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتا ہے تو اس کو منافق کی نشانی نہیں قرار دیں گے۔ آج ہم آگے پڑھتے ہیں، باب نمبر 22 باب قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ باب اس بات کا کہ لیلۃ القدر کا قیام ایمان میں سے ہے، لیلۃ القدر کا قیام بھی ایمان میں سے ہے۔ میں ایک بات آپ کو یاد دہانی کے طور پر دوبارہ عرض کر دوں کہ ہم نے جب یہ چیپٹر کتاب الایمان یہ چیپٹر شروع کیا تھا تو شروع میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ہاں جی، ایمان کن 3 چیزوں کا نام ہے؟ ایک 3 چیزیں بتایا نا، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ دل سے تصدیق کرنا، ایک تو دل سے تصدیق کرنا، دوسرا زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرا عمل کرنا۔ ہم نے اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اعمال صالحہ جو ہیں وہ بھی ایمان کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ اعمال صالحہ ایمان کے اندر شامل ہیں۔ ایمان صرف اسی بات کا نام نہیں ہے کہ آپ دل سے تصدیق کر لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور باقی ایمان کے ارکان کو بھی دل سے تسلیم کر لیں اور زبان سے اقرار کر لیں۔ صرف اسی بات کا نام ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایمان صرف اور صرف دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے تو وہ غلطی پر ہے، اور اس کا یہ عقیدہ غلط ہے اور اس کا ایمان ناقص ہے۔ اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ دل کی تصدیق کے ساتھ، ایمان کے اقرار کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے عمل صالح، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ آج جو ہم باب پڑھ رہے ہیں وہ اسی بات کی تائید کر رہا ہے۔ وہ باب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام ایمان میں شامل ہے، لیلۃ القدر کا قیام ایمان میں شامل ہے۔ حدیث سنیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمان کے ساتھ، اور دوسرا
صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کو طلب کرنے کی خاطر قیام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے قیام کے لیے دو شرطیں لگائی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اخلاص نیت، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرنا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ لیلۃ القدر کا قیام نہیں کریں گے۔ اسی طرح باقی اعمال صالحہ ہیں، تمام اعمال صالحہ ایمان کے اندر شامل ہیں، ایمان بغیر عمل کے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں میں اس باب، یہ جو اگلا باب ہے باب نمبر 23 اس کو کراس کرنا چاہتا ہوں کچھ وقت کے لیے۔ باب نمبر 25 اور 26 یہ دونوں باب پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ان دونوں بابوں کا تعلق بھی اسی باب کے ساتھ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ 24 باب جو ہے وہ ہے باب تطوع قیام رمضان، قیام رمضان کے نفل ہونے کا بیان، کہ قیام رمضان جو ہے، قیام رمضان سے مراد کون سی نماز ہے؟ تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز جو ہے یہ نفل نماز ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا قیام کرے، یعنی رمضان میں نماز تراویح پڑھتا رہے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا قیام یعنی نماز تراویح پڑھنا بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ اب باب نمبر 25 باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا صرف اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی نیت سے، یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ان تینوں حدیثوں کو سامنے رکھیں، ابھی ہم نے جو 3 حدیثیں پڑھی ہیں ان تینوں حدیثوں کو سامنے رکھیں۔ پہلی حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ لیلۃ القدر کا جو قیام ہے وہ ایمان کے اندر شامل ہے۔ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ رمضان المبارک کا، پورے رمضان کا جو قیام ہے نماز تراویح، یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ اور تیسری حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ یہ تینوں عمل، لیلۃ القدر کا قیام بھی، پورے رمضان کی نماز تراویح بھی اور پورے رمضان کے روزے بھی، آپ ثواب کی نیت سے، یہ تینوں اعمال ثواب کی نیت سے کریں، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر کریں، ثواب کی نیت سے کریں، تو یہ اعمال جو ہیں یہ ایمان کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ عمل صالح یہ ایمان کے اندر شامل ہے، ایمان بغیر عمل کے نہیں ہوتا ہے، ایمان بغیر عمل کے نہیں ہوتا۔ یہاں ایک نقطہ بیان کر دوں ان تینوں حدیثوں سے متعلق۔ ان تینوں حدیثوں میں جو فضیلت بیان کی گئی کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہر اس شخص کے جو لیلۃ القدر کا قیام کرے، ہر اس شخص کے جو پورا رمضان تراویح پڑھتا رہے، ہر اس شخص کے جو رمضان کے روزے رکھے، یہ جو فضیلت ہے یہ کن گناہوں کے متعلق ہے؟ صغیرہ گناہوں کے متعلق، کہ پچھلے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے شرط کیا ہے؟ سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا۔ صدق کے دل سے توبہ کرنا وہ شرط ہے، جب تک انسان صدق کے دل سے اپنے بڑے گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ توبہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ شرک جیسا گناہ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور شرک سے کم تر جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، انسان اگر مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی، جب تک اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکلتے نکلتے اس کے گلے تک نہیں پہنچی، اس وقت تک، اس گھڑی کے آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے تمام گناہوں سے، شرک ہو، نماز چھوڑنا ہو، جھوٹ بولنا ہو، روزے چھوڑنا ہو، اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں،
اگر سچے دل سے انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو توبہ شرط ہے بڑے گناہوں کی معافی کے لیے. باقی جو چھوٹے گناہ ہیں یہ ان جیسے اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں. آپ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے آپ کے جسم سے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ ہیں. اسی طرح آپ نماز کی طرف چل کے آتے ہیں، قدم قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہیں. اسی طرح باقی کئی نیک اعمال ہیں. تو بڑے گناہ جو ہیں وہ ان کے لیے توبہ شرط ہے. اب ہم پھر واپس لوٹتے ہیں باب نمبر 23 کی طرف. 23 باب الجہاد من الایمان، کہ جہاد بھی ایمان کے اندر شامل ہے. یہ بھی اسی بات کی تائید کر رہا ہے یہ باب کہ ایمان بغیر عمل کے نہیں ہوتا. جیسا کہ ایمان بغیر نماز کے نہیں ہوتا، اسی طرح ایمان بغیر جہاد کے مکمل نہیں ہوتا. جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہے، اور ایمان جو ہے ایمان کے بغیر جہاد نہیں ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ، حدیث سنیے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے. انتدبہ کا معنی ہوتا ہے ذمہ داری لینا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے کس شخص کے لیے؟ لمن خرج فی سبیلہ، اس شخص کے لیے جو اس کے راستے میں نکلتا ہے. اور اس کے راستے میں نکلنے سے مراد کیا ہے؟ جہاد کے لیے نکلتا ہے. جہاد کے لیے، کفار کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے. لا یخرجہ الا ایمان بی، اور اس کو نہیں نکالتا مگر میرے اوپر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی اس کو نکالتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے. وتصدیق برسلی، اور میرے رسولوں پر تصدیق ہی اس کو نکالتی ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. یعنی جب وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو کس بنا پر نکلتا ہے؟ ایک تو اللہ پر ایمان کی وجہ سے، اور دوسرا اللہ کے رسول جو ہیں ان کی تصدیق کی وجہ سے. اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے اور اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کس بات کی ذمہ داری لیتا ہے اس کے لیے؟ فرمایا ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ. اللہ تعالیٰ اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے اس شخص کے لیے کہ میں اس کو لٹاؤں گا اجر کے ساتھ یا غنیمت کے ساتھ. یعنی جب وہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد واپس لوٹے گا تو یقیناً اجر و ثواب لے کر کے لوٹے گا، یا پھر غنیمت لے کے لوٹے گا. جو کفار کا مال آئے گا مسلمانوں کے ہاتھوں میں، مسلمانوں کے قبضے میں، تو وہ غنیمت ہوتی ہے. تو اجر و ثواب لے کر کے آئے گا یا غنیمت کا مال لے کر کے آئے گا. او ادخلہ الجنہ، یا پھر میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر وہ میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، ضمانت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ پر ایمان کی خاطر اور رسولوں کی تصدیق کی خاطر وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے اس کے لیے کہ اگر وہ زندہ واپس لوٹ آیا تو یقیناً اجر و ثواب لے کر کے آئے گا یا غنیمت کا مال لے کر کے آئے گا. یا پھر اگر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارا گیا، اس نے اپنی جان تک کو قربان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا. تو یہ حدیث جو ہے جو اب تک ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کا یہ حصہ جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد جو ہے یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے. جہاد بھی ایمان کے اندر شامل ہے. فرمایا ولولا ان اشق علی امتی، اور اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ محسوس کرتا، ما قعدت خلف سریۃ، تو میں یہ چھوٹے چھوٹے لشکروں کے پیچھے نہ بیٹھا رہتا. یہ جو میں چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہوں، کسی لشکر کو کسی علاقے کی طرف بھیجتا ہوں، کسی فوجی لشکر کو کسی اور علاقے کی طرف یا کسی قبیلے کی طرف بھیجتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے لشکر جو میں بھیجتا ہوں، اگر میں یہ محسوس نہ کرتا کہ میری امت پر مشقت ہوگی، میرے بعد آنے والے حکمرانوں کے لیے مشقت ہوگی، اگر یہ محسوس نہ کرتا تو میں ان تمام چھوٹے چھوٹے لشکروں میں بھی شامل رہتا اور ان سے پیچھے نہ رہتا. لیکن مجھے خدشہ کس بات کا ہے؟ خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر میں ہر چھوٹے لشکر میں شریک ہو کر جہاد کے لیے نکلوں تو میرے بعد جو خلفاء آئیں گے ان کو بھی پھر میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر چھوٹے لشکر میں شامل ہونا پڑے گا.
اور یقیناً یہ مشقت کا باعث ہوگی یہ بات. تو اس لیے میں چھوٹے چھوٹے لشکروں میں شامل نہیں ہوتا ہوں امت کی مشقت کو محسوس کرتے ہوئے. پھر فرمایا وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں یہ بات چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں. ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر مجھے شہید کیا جائے. ثم احیا، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر مجھے شہید کیا جائے. یعنی اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں بار بار اللہ کے راستے میں نکلتا رہوں اور بار بار شہید ہوتا رہوں. ایک بار جاؤں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے اللہ تعالیٰ زندہ کر دے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلوں، پھر مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دے دے. یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے. شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ زندگی دے اور بار بار میں شہید ہوتا رہوں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دینا یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں. بل احیا، وہ زندہ ہیں. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کس طرح کی ہے. اور شہادت حاصل کرنے کے بعد وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل. اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے نوازتا ہے، جنت کی نعمتیں ان کو دیتا ہے، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. کون؟ اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرنے والے، اپنی جانیں قربان کرنے والے، شہید ہونے والے. اللہ ان کو جو نعمتیں دیتا ہے جنت کے اندر شہید ہونے کے بعد، تو وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں. اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بعد جو ان کے بھائی ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوں، تاکہ وہ بھی انہی کے درجے تک پہنچ جائیں جس درجے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا ہے. اور وہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں یہ جنت میں پھرنے والے، جو جنت میں اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں، ان پرندوں کے پیٹوں میں ان کی روحیں چلی جاتی ہیں. اور پھر وہ پرندے جنت میں اڑتے ہیں، درختوں پر ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ عرش باری تعالیٰ کے نیچے لٹکی ہوئی جو قندیلیں ہیں ان پر جا کے بیٹھتے ہیں. یہ پرندے ان قندیلوں پر جا کے بیٹھتے ہیں، جس طرح یہ قندیل لٹکی ہوئی ہے، تو عرش باری تعالیٰ کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں انہی پر جا کے فرشتے بیٹھتے ہیں، یا پھر وہ جنت میں رہتے ہیں، یا جنت یا پھر عرش باری تعالیٰ کے نیچے. تو یہ بہت بڑا مقام ہے شہداء کے لیے اور شہداء کی ارواح کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی شہادت کا درجہ نصیب کرے اور اپنے راستے میں ہمیں بھی شہید ہونے کی توفیق دے. ہاں جی. جی جی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو 3 حدیثیں پڑھی ہیں پچھلے گناہوں کی معافی کے متعلق، تو ان میں حقوق العباد شامل نہیں ہیں. ان میں حقوق العباد شامل نہیں ہیں، یعنی ایسے گناہ جن کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہو تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ آپ وہ حقوق ادا نہیں کریں گے. جب تک آپ ان بندوں سے اپنے حقوق کو معاف نہیں کروائیں گے یا وہ حقوق ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو یہ جو حدیثیں ہیں ان کا تعلق ان گناہوں کے ساتھ ہے کہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق. اللہ کے بندوں کے حقوق سے جو گناہ متعلق ہیں وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ ان سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے یا پھر وہ حقوق ادا نہ کرے جو اس کے ذمے ہیں. اب ہم باب نمبر 26 پڑھتے ہیں. باب نمبر 26، باب الدین یسر. بیان اس بات کا کہ دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. اور کوئی شخص
دین میں سختی نہیں کرے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا. یعنی جو شخص بھی دین میں سختی کرے گا وہ دین پر غالب نہیں آ سکتا، دین اس پر غالب آئے گا، وہ نہیں غالب آ سکتا دین پر. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، ادھر سے کوئی سب بات کر رہے ہیں تو کوئی شخص بھی دین کے اندر اگر سختی کرے گا تو وہ دین پہ غالب نہیں آ سکتا ہے، دین اس پر غالب آئے گا. اس کی ایک مثال، فرض کریں ایک شخص یہ عزم کر لیتا ہے کہ میں ساری رات تہجد کی نماز پڑھوں گا، تو وہ کتنی راتیں پڑھے گا ہمیشہ تہجد؟ آپ بتلائیں. ایک رات، 2 راتیں، 3 راتیں، 4 راتیں، آخر کار کیا ہوگا؟ آخر کار وہ آخر انسان ہے، وہ تھک جائے گا، آخر کار وہ تھک جائے گا، نیند اس پر غالب آ جائے گی، اور وہ اپنے اس عزم، یہ جو اس نے سختی پیدا کی اپنے لیے کہ میں ساری رات میں نے تہجد پڑھنا ہے، یہ اس نے سختی پیدا کر لی اپنے لیے، تو وہ اس طرح سختی کر کے دین پر غالب نہیں آ سکتا، دین اس پر غالب آ جائے گا. آخر کار وہ تھک جائے گا اور تھک کر اس کام کو چھوڑ دے گا یا پھر اس کام کو تھوڑا کر دے گا. تو شروع سے بندے کو کام ہی وہ کرنا چاہیے جو اس کی طاقت کے مطابق. اب دیکھیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حجرے میں دیکھا گیا کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کس لیے بندھی ہوئی ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ وہ جو آپ کی فلاں بیوی ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کوئی خاتون تھی، ام المومنین تھی، تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ وہ جو فلاں جو آپ کی بیوی ہیں، وہ جب رات کو تہجد پڑھتی ہیں نا، جب تھک جاتی ہیں تو پھر اس رسی کا سہارا لے لیتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو پھر رسی کا سہارا لے لیتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رسی کو کھول دو، اس رسی کو کھول دو اور اپنی طاقت کے مطابق کام کیا کرو، محنت کیا کرو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ رسی باندھ دی ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو پابند کیا ہے کہ جب آپ تھک جائیں تو پھر رسی کا سہارا لے کے کھڑے رہیں اور قیام کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جس بات کا پابند نہیں کیا، آپ اس بات کو اپنے اوپر لازم کیوں کرتے ہیں؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا؟ آپ رات کو سوتے بھی تھے اور رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اور روزے چھوڑتے بھی تھے. اگر کوئی شخص، فرض کریں کوئی شخص عزم کر لے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، یا وہ عزم کر لیتا ہے کہ میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن میں روزے رکھوں گا، جیسا کہ صیام داؤد ہیں. صیام داؤد سب سے افضل روزے نفلی روزوں میں یہی ہے، صیام داؤد، کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں دوسرے دن روزہ چھوڑ دیں. اگر کوئی شخص عزم کر لیتا ہے کہ میں یہ صیام داؤد رکھوں گا، تو کیا وہ اس پر ہمیشہ کے لیے کاربند رہ سکے گا؟ نہیں، آخر کار وہ تھک جائے گا. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو شخص بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، دین میں سختی کرنے کی کوشش کرے گا، تو دین اس پر غالب آئے گا، وہ دین پر غالب نہیں آ سکتا ہے. اس لیے کیا کریں آپ؟ فرمایا فسددو، تو میانہ روی اختیار کیا کرو، میانہ روی، اعتدال کے ساتھ کام کیا کرو، جتنا کام کر سکتے ہو وہی کرو. خواہ مخواہ اپنے اوپر ایک کام اپنے اوپر لازم نہ کر لو جس کو تم بعد میں جاری نہ رکھ سکو. وقاربو، اور اگر کوئی کام تو تم سب سے اعلی شکل میں، سب سے بہتر شکل میں اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو قریب قریب کر لو. یعنی فرض کریں اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رات کو 11 رکعات نہیں پڑھ سکتا، جو کہ افضل شکل ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اس کے قریب قریب 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، یا 6 رکعتیں پڑھ لے، جتنی وہ پڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تو یہ مطلب ہے قاربو، اگر آپ کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مکمل طور پر نہیں کر سکتے تو اس کے قریب قریب کر لیا کرو جتنا آپ کی طاقت ہو. وَأَبْشِرُوا، اور جتنا عمل کرو نا اس پر خوش ہو جایا کرو، اس پر خوش ہو جایا کرو. یعنی دل میں اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، جتنا بھی کیا ہے چاہے وہ تھوڑا کیوں نہیں، تو اس پر خوش ہونا چاہیے. یعنی دل میں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. نہیں، آپ جو بھی عمل کریں اگر آپ اس کو ہمیشہ روٹین کے مطابق کرتے رہتے ہیں، مستقل استقامت کے ساتھ اس کو چھوڑتے نہیں، تو اس پر اطمینان، دل میں آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ الحمدللہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ چلو میں 2 رکعتیں پڑھ ہی لیتا ہوں، یہ کبھی کبھی روزے رکھ لیتا ہوں، تو یہ تھوڑا سا عمل جو تم ہمیشہ جاری رکھو اس پر بھی آپ کو خوش ہونا چاہیے. وَاسْتَعِینُوا. ٹائم ہو گیا؟ 5 منٹ زیادہ ہو گئے؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، بس یہ آخری جملہ پڑھنا. وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. اور تم مدد طلب کیا کرو بالغدوہ، ایک تو صبح کے وقت، والروحہ دوسرا شام کے وقت، وشیء من الدلجہ اور رات کی کسی گھڑی میں مدد طلب کیا کرو. یعنی یہ 3 اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان کیے. صبح کا وقت یہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، آپ صبح کا وقت کچھ وقت خاص کر لیں، فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کچھ وقت خاص کر لیں. اسی طرح شام کا وقت ہے، شام کے وقت سے مراد عصر کے بعد کچھ وقت خاص کر لیں، یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کچھ وقت خاص کر لیں کہ آپ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، یا آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، کوئی بھی دین کا کام کریں. اسی طرح رات کی گھڑی میں سے کسی ایک گھڑی میں آپ اٹھیں، وضو کریں اور کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں، زیادہ نہیں تو 2 رکعت ہی پڑھ لیں. نفل نماز میں سے زیادہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو رات کی ایک گھڑی کے لیے اٹھ جائیں اور 2 رکعت ہی پڑھ لیں، تھوڑا سا عمل کر لیں اور پھر اس کو کنٹینیو کریں، ہمیشہ جاری رکھیں، اس کو چھوڑیں نہیں. تو اس طرح آپ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. اسی پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں. آخر میں گزارش یہ ہے، اذان میں کتنا وقت باقی ہے؟ 3 منٹ باقی ہیں. تو آخر میں گزارش یہ ہے کہ آج الحمدللہ مختصر صحیح البخاری ہمارے پاس موجود ہے. تو آپ میں سے جن احباب کو کتاب نہیں ملی وہ ان کے نام پہلے لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نام لکھے ہوئے ہیں؟ اچھا نام لکھوا دیں. نہیں ابھی نام لکھوا دیں اپنے، انشاءاللہ تفسیر کے درس کے بعد آپ کو وہ کتاب دی جائے گی. اپنے نام لکھوا دیں، تفسیر کے درس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کتاب دی جائے گی جن کو نہیں ملی. لیکن جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، یہ کتاب ان صاحب کو ملے گی جو اس بات کا عہد کریں کہ وہ یہ کتاب اس درس میں لے کے آئیں گے اور ہمیشہ اس درس کو جاری رکھیں گے بغیر کسی عذر کے. عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے. ہاں اس کو ظاہر ہے اگر اردو آتی ہوگی تبھی تو وہ یہ کتاب لے گا. تو اردو سمجھنے والے جو صاحب ہیں وہ انشاءاللہ ان کو کتاب دی جائے گی. اسی طرح ماؤں بہنوں میں بھی اگر کسی کو کتاب مطلوب ہو، وہاں ضرورت ہو، تو انشاءاللہ ان کو بھی کتاب دی جائے گی. لیکن یہ سب کچھ انشاءاللہ تفسیر کے درس کے بعد. ابھی آپ اپنے نام لکھوا دیں بھائی کے پاس انشاءاللہ، تو تفسیر کے درس کے بعد یہ کتاب آپ کو دے دی جائے گی. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ وہ اپنی سی ڈی لے کے دے دی تھی ان کو؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک. اچھا وہ کتاب میں آج بھی بھول گیا. آپ پچھلے جمعہ کو نہیں آئے تھے نا آپ، تو میں آج بھول گیا. کتاب گھر میں پڑی ہوئی ہے لیکن میں بھول جاتا ہوں.